الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیو، مسلمان اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اسے چھوڑ دیتا ہے. مسلمان اسلام قبول کرتا ہے اور عملاً اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ عملی طور پہ اسلام کا باغی ہے یا منافق ہے. اسلام قبول تو کیا لیکن عملی زندگی اسلام سے خالی ہے. اسے بغاوت کہتے ہیں. باغی کی سزا بھی بہت سخت ہے. منافق بھی اللہ کی نظروں میں بہت مبغوض اور ناپسندیدہ ہے. عمومی طور پہ مسلمانوں کا معاشرہ آج عملی بغاوت میں مبتلا ہے. اور اس پر ندامت اور شرمندگی بھی کوئی نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا کہ اس بغاوت کا میری زندگی اور میرے معاشرے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، میری زندگی گزرے گی. آدمی کوئی ثقیل چیز کھائے تو پیٹ جاری ہو جائے. ظاہری سبب تو یہ لگتا ہے کہ اس نے ثقیل چیز کھائی اس لیے پیٹ جاری ہو گیا. لیکن اگر دور کی نظر رکھنے والا طبیب کہے گا میاں معدہ کمزور ہے، میاں معدہ کمزور ہے، مسئلہ معدہ اور جگر کا ہے. اگر یہ ٹھیک ہوتا تو ثقیل چیز بھی جسم کا حصہ بنتا، طاقت بنتی. ظاہری سبب تو نظر آیا کہ چیز کھائی اور پیٹ جاری ہو گیا، لیکن حقیقی وجہ کیا بنی؟ معدہ خراب ہے. اس دنیا میں حالات میں جب فساد آتا ہے اور بدامنی آتی ہے اور زمین خشکی اور تری میں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، تو ظاہری نظر رکھنے والے تو کہتے ہیں موسم کی تبدیلی. ظاہری نظر رکھنے والے تو کہتے ہیں ظالم حکمران مبتلا مسلط ہیں. ظاہری نظر رکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ آب و ہوا اچھی نہیں. لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے پیچھے حقیقی اسباب بتائے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن حقیقی اسباب کی نشاندہی کرتا ہے. یہ جو تمہیں ہر طرف گھر سے لے کر معاشرے اور سوسائٹی میں، غریب کی جھونپڑی سے لے کر امیر کے کوٹھی میں ایک فساد اور ایک بدامنی نظر آ رہی ہے، یہ انسانوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے.
ظاہری نظر تو میں نے عرض کیا کہ ثقیل چیز کھائی اور پیٹ جاری ہو گیا، کہہ دی میاں یہ چیز کھائی تھی اس لیے پیٹ خراب ہو گیا۔ حقیقی سبب کیا بنا؟ میاں معدہ کمزور ہے۔ ظاہری حالات میں فساد اور بدامنی، گھر گھر میں بے سکونی اور بے چینی، پورا معاشرہ نفرتوں کی آگ میں، اور آسمانوں سے اولے نہیں برس رہے، ایسا لگتا ہے گولے برس رہے۔ بدھ کے دن اسلام آباد میں ژالہ باری ہوئی، ایک طرف دریا خشک ہیں، ایک طرف دریا خشک ہیں، کسان پانی کی بوند کے ترس رہا ہے، دوسری طرف فصلیں تیار ہیں، اور آسمان سے اولے نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ایسا لگ رہا تھا گولے برس رہے ہیں۔ چند منٹوں میں اربوں روپے کا نقصان ہوا، سولر تباہ، گاڑیاں تباہ، گھروں کے شیشے ٹوٹے، اولے نہیں تھے گولے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی قذف ومسخ وخسف، میری امت میں پتھروں کی بارش ہوگی، سچ کہا اللہ کے۔ یکون فی امتی قذف، میری امت میں پتھروں کی بارش ہو۔ یہ پتھر ہی تو تھے، اتنا موٹا شیشہ وہ بھی چکنا چور ہو گیا، جو چھت کا کام دے رہا تھا شیشہ وہ بھی زمین پہ آ گیا۔ یکون فی ایک تو یہ ہے نا ظاہری نظر، میاں موسمی تبدیلی ہے، یہ کم عقل لوگ ہیں، جاہل ہیں، بدترین جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ بدقسمت لوگ قرآن کے نور سے، قرآن کے علم سے، وحی کی روشنی سے محروم ہیں، کہ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے، ہمارے دین نے حقیقی اسباب کیا بتائے ہیں؟ فرمایا یکون فی امتی قذف ومسخ وخسف، میری امت میں پتھروں کی بارش ہو، شکلیں بدل جائیں گی، زمین میں دھنس جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ متی ذلک، اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت المغازف وکثرت القیان وشربت الخمور، جب اس امت میں آلات موسیقی، گانے بجانے کی کثرت، اور گانے والوں کی کثرت، اور شراب پینے والوں کی کثرت ہوگی، اللہ کا غضب آسمان سے برسے گا۔ کون سی ایسی ہے جو نہیں ہو رہی زمین پہ؟ کہنے میں مسلمان لیکن شریعت کے باغی، کہنے میں مسلمان اسلام کے ہر حکم کی توہین، کہنے میں مسلمانوں کی اولاد مردم شماری میں مسلمان، لیکن اللہ کی نافرمانی ڈنکے کے چوٹ پہ، اس بے دینی اور عریانی اور فحاشی کی حوصلہ افزائی ہر تعلیمی ادارہ، ہر میدان، ہر بازار، ہر سرکاری ادارہ، مسلمانوں کی نجی زندگیوں کی شادیاں، بیٹیاں مسلمانوں کی ناچتی ہوئی نظر آئیں گی، بیٹے مسلمانوں کے شراب میں مست ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتھروں کی بارش اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب قوم میں بدکاری اور حرام عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم سے ہٹ جایا کر، پھر اس کی ہلاکت اور بربادی سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔
سچے نبی نے حقیقی اسباب بتائے ہیں. ظاہری نظر رکھنے والا کہتا ہے میاں پیٹ اس لیے جاری ہو گیا یہ چیز کھائی ہے. طبیب کیا کہتا ہے؟ تب کی وجہ معدہ خراب ہے، معدہ خراب ہے. طبیب اعظم کیا کہتا ہے؟ حکیم اعظم محمد رسول اللہ کے کہتے ہیں کہ انسانوں کی اس بدعملی کا نتیجہ ہے کہ موسم کے فیصلے جس ذات کے ہاتھ میں ہے، موسم کے فیصلے جس ذات کے ہاتھ میں ہیں وہ آج رحمت کو زحمت بنا رہا ہے، وہ آج رحمت کو زحمت بنا رہا ہے. دریا خشک ہے اس لیے کہ یہ نادان انسان اپنے جسم کے پانی کو حرام خرچ کر رہا ہے، ناجائز جگہ پہ خرچ کر رہا ہے. اللہ نے آسمان سے رحمت کی بارشیں روک دی، زمین سے پانی گم ہونے لگا ہے. کہاں زمینوں پہ پانی میٹھا ہوتا تھا، کڑواہٹ شروع ہو گئی. ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. تمہاری پلاننگ، تمہاری منصوبی، تمہاری معاشی سارے منصوبے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اللہ کہتا ہے اگر میں پانی ہی گم کر دوں کہاں سے لاؤ گے؟ مان اجاجا، میں تمہارا پانی ہی کروا کر دوں کون میٹھا کر سکتا؟ یہ جو اللہ کی دین سے ایک بغاوت ہے، معاشرہ اس بغاوت پہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے اندر سے خوف نکل گیا ہے کہ اس بغاوت کا نتیجہ کیا آئے گا. مسلمان ہے، اسلام قبول کیا ہے اور پھر بغاوت پہ کھڑا ہے. کہیں سراپا اس کی زندگی میں اسلام کا حکم نظر نہیں آتا. یہ اور ہندو کی زندگی، یہ اور عیسائی کی زندگی، یہ اور ایک کافر کی زندگی میں کہیں فرق نہیں ہے. جیسے وہ بے حیا ہے، وہ بدکار ہیں، وہ ناچ گانے میں ہیں، جیسے وہ بے نمازی ہیں، ان کی زندگی میں بھی اسلام سے وہی بغاوت ہے. سزا تو آئے گی. جانتے ہیں دنیا میں باغی کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے. باغی کی سزا کافر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، منافق کی سزا کافر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. دو ہی صورتیں ہیں، اسلام قبول کیا اور عملاً اسلام سے بغاوت، اسلام سے دور، یا باغی ہے یا منافق ہے. لیکن اس کا اثر پورے ملک پہ، پورے معاشرے پہ، پوری سوسائٹی پہ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو خشکی اور تری میں تمہیں ایک فساد نظر آ رہا ہے، جہاں پانی ہونا چاہیے تھا نہیں ہے، جہاں پانی کا بہاؤ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا بجلی گرتی ہے، زمین پھٹتی ہے، گھر بھی اندر جاتے ہیں، سیلاب بن کے باہر پانی آتا ہو رہا. یہ جو بدامنی نظر آ رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو مادہ پرستی کی سوچ ہے کہ میاں موسم کی تبدیلی ہے، اور خود غفلت میں وہی خرمستیاں، وہی شراب و کباب، وہی فحاشی اور اوریانی، وہی مرد عورت کا آزادانہ میل جول، پورا ذرائع ابلاغ، گلی سڑکیں، اس گندگی میں سبقت لے رہے ایک دوسرے سے. اللہ کے گھر خالی، تو سزا تو آئے گی. کہ میاں یہ تو ظاہری نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، حقیقی اسباب تو اللہ کا قرآن بتا رہا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. یہ تو اس بدعمالی کی سزا ہے جو زمین والے زمین کے اوپر اللہ سے بغاوت کر بیٹھے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت بن سکتی ہے.
یہ سزا بھی اللہ کی رحمت بن سکتی ہے، یہ آفات بھی اللہ کی رحمت بن سکتی ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ اللہ کی طرف رجوع کر لو، شاید کہ سنبھل جاؤ، شاید کہ ہوش آ جائے کیا ہو رہا، یہ کیا عذاب ہے. ہر طرف بدامنی ہے، کہیں جان و مال محفوظ نہیں، کہیں عزتیں محفوظ نہیں، کہیں سرمایہ محفوظ نہیں، کہیں زمینیں محفوظ نہیں. فرمایا یہ عذاب اللہ تھوڑا چکھاتا ہے تاکہ ہوش آ جائے، ہوش آ جائے. لعلہم یرجعون، شاید کہ لوٹ آؤ، شاید کہ اللہ کی طرف. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو توبہ کر لو گے، نجات مل جائے گی، فلاح مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ہوش آ گیا، توبہ ہو گئی اور اللہ کی اس بغاوت سے توبہ کر لی، نفاق سے توبہ کر لی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والو آؤ اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہو، اور اس وقت تک بھی اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ امت اپنی غلطیوں پہ معافی مانگتی رہے گی. یہاں تو معافی نہیں ہے، یہاں تو بغاوت ہے، یہاں تو یہ جرت جری ہے، یہاں تو ہر لفنگا، ہر بدماش کھلے عام اللہ کے حکم کی توہین کر رہا، کھلے عام اہل دین کا مذاق اڑا رہا ہے. یہاں جج کی مخالفت ہو، توہین عدالت، اور عسکری ذمہ دار کی گستاخی ہو، گرفتاری، اور اللہ کے دین کا جو چاہے مذاق اڑائے، اہل علم کا جو چاہے مذاق اڑائے. یہ اللہ کی پکڑ ہے. فرمایا جب تک معافیا مانگتا ہے عذاب نہیں آتا، لیکن جب ہر چنٹکے کا کھلے عام اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، اسلام کے بنیادی فرائض کا مذاق اڑائے، کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جہاد کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی روزے کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، وہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دین الہی کا مذاق اڑاتا ہے، وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے. لیکن یہ علل اعلان ایک لوارث چیز ہے، اللہ کا دین جو چاہے کہ بکے. ایک لوارث چیز ہے اللہ کی شریعت، جو چاہے اس پہ اس کی گستاخی کرے. ایک لوارث دین ہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی، جو چاہے اس کی توہین کرے. اللہ موجود ہے، آئے گی سزا، پکڑ آتی ہے. اور کبھی کبھی آسمان جب برستا ہے، جب آسمان پتھر برساتا ہے، اولے برساتا ہے، گولے برساتا ہے، تنبیہ ہے، زمین ہلتی ہے. ایک مہینے میں 3 سے 4 مرتبہ زلزلہ آ چکا ہے، 5 اشاریہ آیا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یوں ذرا ہلی سب تیز نیس ہو جائے گا، سب تیز نیس ہو جائے گا. لیکن اس زمین پر جب اللہ کی بغاوت ہو، زمین لرزتی ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ سمندر، اللہ حکم دے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. تیرے بندے ہو کر اور اپنی زبان سے تیری بندگی کا اور تیرا کلمہ پڑھ کر اور تیری بغاوت اور تیری دشمنوں کی صف میں زمین لرزتی ہے. تو میرے عزیزو، حالات زمین کے یا سمندروں اور دریاؤں کے، ہواؤں کے اور بارشوں کے یوں ہی نہیں ہوا کرتے. اس کے پیچھے حقیقی اسباب بھی ہے، اس کے پیچھے حقیقی اسباب بھی ہیں.
یہ سب دھوکہ ہے. موسمی تبدیلی ہے تو یوں ہو گیا. ارے موسم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہوائیں کس کی مخلوق ہے؟ یہ دریا کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ یہ آسمان کی بارش کس کے حکم سے برستی ہے؟ کوئی خود بخود تو نظام نہیں چلتا، اس رب کا نظام ہے. الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا چلتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، جب وہ ذات پکڑنے پہ آئے کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، پکڑنے پہ آئے کوئی نہیں بچا سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، اور جس کے لیے وہ رحمت کے عنایات کے اپنے فضل کے فیصلے فرما دے کوئی نہیں معروم کر سکتا، کوئی نہیں معروم کر سکتا. تو میرے عزیزو، میری نجی زندگی کے حالات، میری گھریلو زندگی کے حالات، میرے معاشرے اور سوسائٹی کے حالات، میرے ملک اور بحیثیت قوم کے حالات، اس میں میرے بدن سے نکلنے والی زندگی کا بھی اثر ہے. اس کا تعلق میرے بدن سے نکلنے والی زندگی سے بھی ہے. قرآن تو یہی بتا رہا، قرآن تو حقیقی اسباب یہی بتا رہا. ان العبد لیحرم الرزق بذنبہ یصیب، جب گناہوں کی زندگی ہوگی معیشت تنگ ہوگی، معاش تنگ ہوگا، معیشت تنگ ہوگی، معاش تنگ ہوگا. سچے نبی نے بتایا، فرد کبھی قوم کبھی. تو میرے عزیزو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار جسے اپنی غلطی پہ ندامت ہو، اور بدترین اور بدترین شیطانیت یہ ہے گناہوں پہ فخر، گناہوں پہ اصرار، گناہوں کو اسٹیٹس، گناہ علی الاعلان. یہ شیطانیت ہے اور بدترین شیطانیت ہے. آدم کا بیٹا غلطی کر بیٹھائے گا، اولاد اعظم سے خطا ہو جائے گی، ندامت، شرمندگی، اللہ غلط ہو گیا، اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے محفوظ رہے گا. لیکن جہاں شیطانیت ہوگی وہاں پکڑ ضرور ہوگی، دیر سویر ہوگی، پکڑ آئے گی. تو میرے عزیزو، اللہ تعالی سچی ندامت اور سچی استغفار کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.